میں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا، وہ تھی کہ ہم بور کیوں ہوتے ہیں۔ اصل میں کمال کی چیز یہ ہے کہ جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں، آپ نے غور کیا ہو، ایک بچہ جب کچھ دیکھتا ہے تو فوراً اس کی طرف لپکتا ہے، اس کو پکڑ لیتا ہے، اس کے ساتھ کھیلتا ہے، اس کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور کچھ دیر بعد اس چیز کو چھوڑ کے دوسری چیز اٹھا لیتا ہے، اس چیز کو ایکسپلور کرتا ہے، اس کی طرف بھاگتا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ پھر بور ہو کے رونا شروع کر دیتا ہے۔ پھر جب اسے اٹھا لیتے ہیں یا اسے کہیں باہر لے جاتے ہیں یا اسے اٹھا کے گھماتے پھراتے ہیں، تب وہ جا کے خاموش ہو جاتا ہے۔ بیسیکلی بور ہونا سٹارٹ سے ہی ہمارے مائنڈ میں ہے۔ ہمارا مائنڈ پوری اس طرح سے، برین کو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ ہمارا مائنڈ کچھ نہ کچھ ایکسپلور کرنے کے چکروں میں رہتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر انسان کے پاس اتنی دولت آ جائے اور اتنی آسائشیں آ جائیں کہ اسے کچھ بھی نہ کرنا پڑے، تب بھی انسان اپنے آپ کو انٹرٹین کرنے کے لیے، بورنگ سے نکالنے کے لیے کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کرے گا جس سے اس کو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ بیسیکلی جب ہم بور ہو رہے ہوتے ہیں تو انسان کا جو کریٹیو مائنڈ ہے وہ اس ٹائم اوپن ہو چکا ہوتا ہے۔ اگر اب دیکھا جائے تو ہم پوری عمر اپنے اس جسم کے لیے، اپنے آپ کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن ہم کچھ دیر اپنے ساتھ ٹائم نہیں بتا سکتے، کیونکہ ہمارا جو سامنا ہے وہ ہماری جو ریئلٹی ہے اس کے ساتھ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے اور خاموش ہو کے ایسے بیٹھ جاتے ہیں تو ہماری زندگی یوں سامنے سے آ جاتی ہے اور ہمارے سامنے ایکسپلور ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، میری لائف میں کیا مسائل ہیں، میں آگے کیسے بڑھ سکتا ہوں، آگے کیوں نہیں بڑھ رہا۔ ہر چیز شیشے کی طرح سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے، لیکن ہم کیونکہ اپنی ریئلٹی سے دور بھاگتے ہیں، اپنی ریئلٹی کو دیکھنا نہیں چاہتے، ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے، جس کی وجہ سے ہم موبائل اٹھا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم کوئی کام شروع کر دیتے ہیں۔ ہم بور نہیں ہونا چاہتے۔ اب اگر دیکھا جائے تو بور ہونے کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ آپ نے غور کیا ہوگا، کبھی کوشش کی ہوگی، یا کبھی آپ کا ایکسپیرینس ہوا ہوگا کہ جب ہم رات کو سونے کی کوشش کرتے ہیں، اور خاص طور پر جب ہمیں نیند نہ آ رہی ہو اور کچھ گھنٹے ہم بغیر نیند کے اور بغیر موبائل استعمال کیے جب لیٹے رہتے ہیں، تو ہمارے مائنڈ میں ایسے کریٹیو آئیڈیاز آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہماری لائف میں جو مسائل ہیں، ایون کہ ان کے حل بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اگر یہ مسئلہ ہے تو آٹومیٹیکلی اس کا سلوشن سامنے آ جاتا ہے۔ اب مزے کی بات ہے، جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے تو ہم مختلف قسم کی پزلز کو پیج کے اوپر ڈرا کر کے ان کو سولو کیا کرتے تھے اور گیمز کھیلا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جب میں رات کو سو رہا تھا تو میں اس گیم کے بارے میں سوچنا شروع ہو گیا۔ اب مجھے نیند بھی نہیں آ رہی تھی، تو جب اس کے بارے میں سوچتا رہا تو میرے مائنڈ میں ایک ایسی سکیم اس گیم کے بارے میں آئی کہ اگر میں یہ سکیم کرتا ہوں، اگر اس گیم کو میں اس طرح سے، اس پزل کو میں اس طرح سے سولو کرتا ہوں یا کھیلتا ہوں، تو کوئی بھی دوسرا انسان مجھ سے نہیں جی سکے گا۔ جب صبح اٹھ کے میں اسکول گیا تو میں نے وہی کام کیا جو میں نے رات کو مائنڈ میں سوچا ہوا تھا، تو یقین کریں کہ وہ ایک ایسی ٹرک تھی جس کی وجہ سے کوئی بھی دوسرا جو بچے تھے وہ اس پزل میں، اس گیم میں مجھ سے آگے نہیں بڑھ پا رہے۔ کہا جاتا ہے کہ آئنسٹائن بھی کو جب کچھ کرنے کو نہیں تھا تو اس نے مختلف قسم کی یہ تھیوریز لکھ دیں، اور ایسے ہی بہت سارے کریٹیو آئیڈیاز، بہت سارے کریٹیو انوینشنز ہمیشہ ایسے ہوئی ہیں جب انسان کا مائنڈ خالی ہوتا تھا، اس کو کرنے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، اور وہ جسٹ ان چیز پہ سوچ کر فوکس کرتا تھا، تو اس سے انسان کے مائنڈ کے جو تخیلات ہیں وہ کھل جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو کبھی بور ہونے کے لیے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ ضرور دیں، جب آپ موبائل بھی استعمال نہ کر رہے ہوں اور آپ کچھ بھی نہ کر رہے ہوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔